بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شیخ محمد بن جمیع زینو رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے تھے، ابواب سوال جواب کی شکل میں مکمل ہوئے. اب کتاب کا اختتام ہے. اختتام میں انہوں نے کچھ اہم باتوں کا ذکر کیا ہے. آج کا جو موضوع ہے کتاب میں، وہ ہے دعاء الاستخارہ. استخارہ جو مشہور ہے، استخارہ کیا ہے، استخارہ شرعی کیا ہے، بدعی کیا ہے، استخارہ کب کرنا چاہیے، استخارے کا طریقہ کیا ہے، ایک مستقل تفصیلی موضوع ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اتنا ذکر کیا ہے دعاء الاستخارہ، استخارے کی دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اس کے مختصر احکام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، اللہ کے نبی ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے کما کالسورۃ من القرآن، جیسے قرآن سکھاتے ہیں ویسے اللہ کے نبی استخارہ سکھاتے تھے. استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر کو طلب کرنا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے مستقبل کیا ہے، ہم نہیں جانتے غیب کیا ہے. آپ نکاح کرنے والے ہیں، دکان کھولنے والے ہیں، پیسہ انویسٹ کرنے والے ہیں، سفر پہ جانے والے ہیں، یہ ساری چیزیں آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، ہم نہیں جانتے. استخارہ کہتے اللہ سے خیر طلب کرنا کہ اللہ اگر میرے لیے اس میں خیر ہے تو یہ میرے لیے مقدر کر دے، اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، شر ہے، تو اللہ اس کو دور کر دے. اتنا اہم ہے یہ اسلام میں. اللہ کے نبی جیسے قرآن سکھاتے تھے ایسے آپ صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے. یعنی استخارہ بھی ایسی سنتوں میں سے ہے جو سنن منسیہ ہیں، جو ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں عام طور پر جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ان میں سے استخارہ ہے، جبکہ رسول اسے قرآن کی طرح سکھاتے تھے. اور استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے اذا ہم احدکم بالامر، تم جب بھی کسی معاملے کا ارادہ کرو، کسی بھی معاملے کا ارادہ کرو، آپ نے کہا فلیرکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، من غیر الفریضہ، فرض نماز کو چھوڑ کر کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھو، چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو. ثم لیقل، پھر اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھو. دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجل امری وعاجله فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. یہ پوری دعا ہے، ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ قرآن سکھاتے تھے صحابہ کو، آپ نے اپنے صحابہ کو استخارہ کی نماز سکھائی تھی. ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں، نکاح کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے، تجارت کرنے کے بعد پتہ چلا، پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا، گھر خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ دھوکہ ہو گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری صحیح رہنمائی ہو، ہمیں چاہیے استخارہ کریں. اللہ کے نبی نے کہا ہر معاملے میں استخارہ ہونا چاہیے، یہ دعا پڑھنا چاہیے. ہر معاملے سے کیا مراد ہے؟ ہر معاملے سے مراد ہے وہ امور جو جائز ہیں اسلام میں. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا. جو چیزیں جائز ہیں اسلام میں استخارہ صرف اسی میں ہے. حرام چیزوں کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے. اگر کوئی غلط کام کرنا چاہتا نعوذ باللہ، اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا ہے. استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا کہ اگر اچھا ہو تو میرے لیے آسان کر دے، اگر برا ہو تو مجھے پھیر دے اس سے، اور اس کو مجھ سے پھیر دے. لہذا جو بھی جائز کام ہیں ان کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، جیسے شادی ہے، تجارت ہے، سفر ہے، یا کسی کی صحبت ہے وغیرہ. جو جائز امور ہیں اس کے سلسلے میں اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر عطا کرتا ہے زندگی میں جو استخارے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن استخارے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے. 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی بھی نفل نماز ہو سکتی ہے، سنت نماز ہو سکتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور آپ کی نیت استخارے کی ہو، اور پھر نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں. دعا کے اندر 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں اپنی حاجت کو بولنا ہے. ایک جگہ ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، جب یہاں پر پہنچیں گے ان هذا الامر
وہاں پر ہمیں اپنی زبان میں جو ہمیں آتا ہے ہمیں اپنے مسئلے کو بیان کرنا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان، اس کے بعد آپ اردو میں کہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. پھر دوسری جگہ ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ، شرٌ آتا ہے، اس سے پہلے آپ کو پھر اردو میں بولنا ہے اے اللہ میرا فلاں معاملہ. تو عربی کی دعا ہے، دو جگہ پر امر کا لفظ آیا ہے، دونوں جگہ پر اردو میں ہمیں اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یسمی حاجتہ، اپنی حاجت بیان کرے، کیا چیز ہے اس کو بولے اللہ تعالیٰ سے، جس کے لیے بھی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسی طرح دینی امور میں بھی استخارہ ہو سکتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار یا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوائس رکھی ہو. مثال کے طور پر 2-3 کام آپ کے سامنے ایک ساتھ آ گئے، مسجد کی تعمیر ہے، کسی بیوہ پر خرچ کرنا ہے مثلا، یا پھر کوئی اہم سفر ہے. تینوں چیزیں اسلام میں صحیح ہیں، آپ کو تینوں میں سے کوئی ایک ہی چننا ہے، تو ایسی جگہ پر بھی استخارہ درست ہے. جائز امور میں بھی صحیح ہے، اور دینی وہ امور جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس راستے کئی رکھے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو اگر چننا پڑے تو وہاں پر بھی استخارہ ہو سکتا ہے. اس استخارے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا میں آپ غور کیجئے، اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے دین کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، اور انجام کے اعتبار سے اگر یہ بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے اور میسر کر دے، برکت دے. اگر میرے لیے فائدہ نہیں ہے اس میں، دین کا، معاش کا، انجام کے اعتبار سے اگر اس میں فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کو پھیر دے. افسوس کی بات ہے، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے معاملات میں ہم جو پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ پلٹ کر کے دیکھیں ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے ان امور میں اللہ سے خیر طلب نہیں کیا تھا، ہم نے استخارہ نہیں کیا، استخارہ کیے بغیر ہم آگے بڑھے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے، اپنی آنکھوں سے مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا کوئی بھی اہم کام ہو، ہمیں ارادہ ہو، تو ہمیں چاہیے استخارہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہیں پر شیخ رحمہ اللہ نے ایک اہم بات ذکر کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو استخارہ ہے ہمیں خود کرنا ہے. بدعت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عامل کے پاس جائے یا کسی عالم کے پاس جائے اور کہے کہ آپ میری طرف سے استخارہ کر کے بتائیے. کیونکہ صوفیہ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ ہمارا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، ہمارا معاملہ ہے، ہم ہی کو استخارہ کرنا ہوگا. شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دوا کی طرح ہے، جس طرح دوا پینے سے بیمار کو شفا ملے گی، جو بیمار نہیں ہو دوا پی کے کیا کرے گا. لہٰذا خود سے وہ ہمیں استخارہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے بدعات کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آخری بات ہے وہ یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد لوگوں میں یہ گمان ہے کہ استخارے کے بعد سونا چاہیے، یا خواب میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یا سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے. اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے. آپ نے جہاں استخارہ سکھایا وہاں پر کوئی ایسی چیز آپ نے بیان نہیں کی ہے کہ تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو، خواب میں دیکھو، یا تمہارے کان میں کوئی کہہ دے گا، یا تمہارے دل میں کشادگی ہوگی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ایک جائز ہونا چاہیے. نمبر 2، استخارے سے پہلے استشارہ ہے. استشارہ کا مطلب پہلے مشورہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو کام میں آگے بڑھنے جا رہا ہوں، کیا یہ کام جو اہل خبرہ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے. تیسری درجے میں یہ آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں. استخارہ کرنے کے بعد ہمیں آگے بڑھ جانا ہے. استخارہ کرنے کے بعد آگے بڑھ جانا ہے. اگر وہ بھلا رہے گا تو اللہ آسان کرے گا، اگر وہ خیر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی. جیسے مثال کے طور پر نکاح کے لیے آپ نے نیت کی، آپ کی نیت اچھی ہے. دوسرا آپ نے مشورہ کیا، فلاں لڑکا ہے، فلاں لڑکی ہے، آپ نے معلومات نکال لی، آپ نے مشورہ کر لیا. پھر تیسرا آپ مشورہ کرنے کے بعد استخارہ کریں. استخارہ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں خیر رکھا ہے، خود بہت راستے آسان ہوں گے، ورنہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہی بات تجارت کی بھی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اس استخارے کے بعد رک کر کے ٹائم دینا کہ خواب آئے گا یا ایسی کوئی چیز ہوگی، اس کی کوئی دلیل نہیں، چونکہ وہ چیز اسلام میں جائز ہے، اسی میں استخارہ ہم کر رہے ہیں، مشورہ بھی کر چکے ہیں. استخارہ کرنے کے بعد ہمیں آگے بڑھ جانا ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ خیر ہوگا تو میسر ہوگا. لیکن ایک بات ہے جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ استخارہ کرنے کے بعد، جائز کاموں میں استخارہ کرنے کے بعد آپ اپنی جانب سے کوئی چیز طے کر کے مت بیٹھ جائیے. طے کر کے اگر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اہل علم کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی استخارہ کر رہا ہے، استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ خیر ہے تو آسان کر دے، اگر شر ہے تو دور کر دے. لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ نہیں وہی ہونا چاہیے، ویسا ہی ہونا چاہیے. نہیں، آپ اپنے دل کو خالی کر دے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، جائز کام کے لیے مشورہ بھی کر لیا ہے،
اب اگر یہ خیر ہوگا اللہ میرے لیے آسان کرے گا. دل کو آپ خالی رکھیں اور آگے بڑھ جائیں. باقی خواب اور دل کی کشادگی اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات انسان استخارہ بھی کر لیتا ہے، اس کی لالچ یا اس کی خواہش، اس کی گناہ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. تو دل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گناہ کی وجہ سے وہ کہیں بھی جھکا ہوا ہوگا. اعتبار یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، دعا کریں، 2 مرتبہ اپنی حاجت اس میں بیان کریں اور پھر آگے بڑھ جائیں. مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر رکھا ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے استخارے کی دعا. عقیدے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ 2 طریقے سے تعلق ہے. نمبر 1 کہ ہم خیر اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں، کسی رسول سے استخارہ نہیں کرتے، نہ کسی ولی سے. خیر دینے والا اللہ ہے، اسی لیے استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی طلب کرنا. نمبر 2 بدعات اس راستے میں جو آئی ہیں ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا کہ کسی عامل کے پاس جا کر استخارہ کروانا یا غلط طریقے سے استخارہ کروانا اور مختلف عجیب و غریب دعائیں لوگوں نے ایڈ کر لی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. حتیٰ کہ نماز بھی 2 رکعت نماز ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بھی صورت میسر ہے آپ پڑھیں. اپنی جانب سے کچھ خاص چیزوں کی تحدید کر لینا یا وقت کی تحدید کرنا کہ صبح کا وقت استخارے کے لیے اچھا ہے، شام کا وقت اچھا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی 2 رکعت نماز آپ نفل ادا کر لیں، اس کے بعد استخارے کی دعا کریں. یہ مختصر احکام ہے جو میں نے بیان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.